یہ واقعہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے لیا گیا ہے۔ وہ عظیم شخصیت جن کے عدل و انصاف کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، جن کے رعب و دبدبا سے کیسر و کسرہ کے محلات لرز جاتے تھے، مگر خود ایک عام آدمی کی طرح مدینے کی گلیوں میں گھوم کر عوام کے حالات جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ ریا میں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت اسلم بھی تھے جو اکثر ان کی راتوں کے گشت میں ہمراہ ہوتے۔ اس رات مدینے کی ہوائیں خاموش تھیں، ہر طرف سکون تھا، مگر حضرت عمر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، گویا دل میں کوئی اضطراب تھا۔ چلتے چلتے حضرت عمر اور حضرت اسلم کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں سے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت عمر رک گئے اور سوچنے لگے کہ آخر یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بھوک کی شدت سے ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے؟ وہ خاموشی سے جھونپڑی کے قریب گئے اور اندر جھانک کر دیکھا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت چولہے پر ہانڈی رکھے چمچ ہلا رہی تھی اور 3-4 بچے اس کے ارد گرد بیٹھے بلک رہے تھے۔ بچے بار بار رو کر ماں سے کھانے کا مطالبہ کرتے اور وہ انہیں تسلی دیتی کہ بس بیٹا صبر کرو، ابھی کھانا تیار ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر کا دل پگھل گیا۔ وہ آگے بڑھے اور عورت سے پوچھا، بچے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھری اور جواب دیا، میرے بچوں کو بھوک لگی ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اور وہ شخص جسے اللہ نے ہمارے معاملات دیکھنے کی ذمہ داری دی ہے اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جملے حضرت عمر کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور پوچھا، چولہے پر کیا پک رہا ہے؟ بوڑھی عورت نے درد بھری آواز میں جواب دیا، پانی میں پتھر ڈال کر ہانڈی چڑھا دی ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر ضبط کیا۔ انہوں نے عورت سے کچھ کہے بغیر حضرت اسلم سے فرمایا، چلو بیت المال چلتے ہیں۔ حضرت عمر سیدھے بیت المال گئے اور وہاں سے ایک بوری آٹا، کچھ کھجوریں اور دیگر کھانے پینے کا سامان لیا۔ حضرت اسلم نے عرض کیا، یا امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے سخت لہجے میں جواب دیا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر آپ نے خود وہ بوری اپنے کندھے پر رکھی اور تیزی سے اس جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت اسلم حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے بڑے خلیفہ خود ریا کے لیے کس طرح محنت کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر جھونپڑی میں پہنچے اور آٹا نیچے رکھا اور فوراً چولہے کے قریب جا کر کھانا پکانے لگے، عورت حیرت سے انہیں دیکھتی رہی مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں اور بچوں کو کھلانا شروع کیں۔ جب بچوں نے روٹی کے پہلے لقمے کھائے تو ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے ان کی تکلیف دور ہو گئی ہو۔ وہ ہنسی خوشی کھانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ جب بچوں کا پیٹ بھر گیا اور وہ خوشی خوشی کھیلنے لگے تو حضرت عمر نے گہری سانس لی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ جب بوڑھی عورت نے یہ سب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور بولی، اللہ تمہیں جزا دے، تم امیر المومنین سے کہیں زیادہ اس امت کا خیال رکھنے والے لگتے ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا، اماں جب کل امیر المومنین کے پاس جاؤ تو انہیں یہ شکایت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری فریاد سن چکے ہیں اور اپنا فرض ادا کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمران کی اصل ذمہ داری اپنی رعایا کا خیال رکھنا ہے، لیکن یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر کوئی ہمارے آس پاس بھوکا ہو تو اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ واقعہ آج کے دور کے ہر شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دولت کے انبار لگا لیتے ہیں مگر ضرورت مندوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر حضرت عمر فاروق جیسے عظیم حکمران رات کے اندھیرے میں بھوکوں کے لیے اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی عدل، رحم اور خدمت خلق کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔